बिनते मोहम्मद कमरुल आरिफीन, उसके बाद समीरा परवीन बिनते मोहम्मद शाहिद स्टेज पर आ जाएं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बअद। قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمارے لیے روئے زمین کی تمام پاکیزہ چیزیں حلال فرمائی ہے۔ فرمان الہی ہے یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم۔ مومنوں، ہماری عطا کر وہ پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔ دوسری جگہ فرمایا کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، زمین میں جو بھی حلال اور پاکیزہ ہے کھاؤ۔ پتہ چلا کہ روئے زمین کی حلال اشیاء بلا تردد کھائی جا سکتی ہے، وہی چیزیں کھانا حرام ہے جن کو شہر نے حرام بتلایا ہے۔ اس کے علاوہ جگہ آمدنی اگر حرام ہو، کمانے کا طریقہ غلط ہو، چوری بے ایمانی، لوٹ کھسوٹ کی رقم ہو، ایسی رقم سے جو بھی چیزیں حاصل ہوتی ہے وہ سب حرام ہے۔ اور نہ صرف حرام ہے بلکہ ایسی کمائی استعمال میں لائی جائے اور ساتھ ہی خود ساری عبادتیں کی جائے، ڈھیر سارے نماز روزے انجام دیے جائے، متعدد حج اور عمروں کا شرط حاصل کر لیا جائے، تب بھی انسان بھلا مقام رکھنے کے قریب نہیں جا سکتا، بلکہ اس کی ساری محنت عبادت اور ریاضت ضائع اور بیکار جائے گی۔ ایک حدیث میں جو کہ صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک آدمی طویل سفر کر کے ایک مقدس مقام پر جاتا ہے اور اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر اے میرے رب اے میرے رب کہتا ہے، حالانکہ اس کا کھانا پینا لباس اور پرورش سب حرام سے ہوتی ہے، تو بھلا ایسے شخص کو کہاں سے اور کیوں رقم قبول کی جا سکتی؟ حقیقت یہ ہے کہ حرام کمائی کھانے والا انسان اپنے پروردگار سے بغاوت کرتا ہے، جس نے اس کو دنیا جہاں کی چیزیں کھانے کی اجازت دی، صرف حرام اور ناجائز طریقے سے کچھ منع فرمایا۔ لیکن ظالم انسان نے اپنے رب کی ذرا کی اور حلال کو چھوڑ کر حرام کے پیچھے دوڑ پڑا۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، حرام کمائی تو کھانے اور پینے سے ہمارے دل میں منع کیا ہی گیا ہے، ساتھ ہی مخلوقی کمائی سے، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے سے، صداقت اور بھیک مانگنے سے بھی ہمارے وطن اسلام میں سختی سے روکا گیا ہے۔ یہی وجہ ایک حدیث میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والا ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے، یعنی دینے والا ہاتھ اور مانگنے والا ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کبھی کوئی سائل آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوشش کرتے تھے کہ ان کو نہ گاڑی چھوڑ کر مزدوری کرے، اس لیے آپ اس کی مدد بھی فرماتے تھے۔ احادیث میں اس طرح کی مدد کا کیا کہتے ہیں؟ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ساتھی کے ہاتھ میں چوم لیا۔ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ محنت مشقت کرنے کی وجہ سے ان کے ہاتھوں پر کالے کالے نشان پڑ گئے تھے۔ یہ تھی اہمیت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں میں محنت سے کام کرنے اور کھانے والوں کی۔ حرام کمائی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بغیر تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم اغننی بحلالک عن حرامک، اے اللہ تو مجھے حلال روزی سے مہیا فرما کہ میں حرام سے بےنیاز ہو جاؤں۔ کتنے افسوس کی بات ہے، جس نبی کا حال یہ تھا اس کی امتوں نے آج حلال و حرام کی تمیز ہی نہیں دی، ہر طرح کی جائز و ناجائز مسلمانوں کو ہو رہے ہیں اور ساتھ ہی خود ساری عبادتیں بھی کی جا رہی ہے۔ لیکن آپ انصاف سے بتائیے کیا حرام کمائی کھانے کے بعد ہماری دعائیں اور عبادتیں قبول ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ تمہیں حلال کمائی پسند آخر دعوانا السلام علیکم۔ بہت سمیرہ پروین بنتے محمد شاہد درجہ دینیات 2، منتشا پروین بنتے محمد الحجازی اسٹیج پر تشریف لائیں۔